ختم نبوت کا جو انکار ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور اکثر مواقع پہ پاکستان اور پاکستانی مسلمانوں کے خلاف سازش سے باز نہیں آتے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت siasiaffair.com اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی۔ آج ہم پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں اور آج بڑا ہمارا اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ آج 7 ستمبر 1974 کے دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اور اس طویل جدوجہد میں جو صدیوں پر محیط ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ جناب ختم نبوت کے مجاہد جناب علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، جن کی ختم نبوت کے حوالے سے کاوشیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ختم نبوت کا جو اہم ترین دین ہے، اور یہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ سلسلہ ختم ہوا، تو اس کے پس منظر پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے پاکستان کی تاریخ کے ایک اہم ترین واقعے کو اجاگر کرنے کے لیے سعی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ وہ اساس ہے جس پر پوری عمارت اسلام قائم و دائم ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ ان کی لائی ہوئی شریعت اللہ کی طرف سے آخری شریعت ہے، اور ان کا لایا ہوا دین اسلام آخری دین ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر مسلمان آج تک قائم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی فتنہ انکار ختم نبوت شروع ہو گیا تھا، اور بعض ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے سے انکار کیا۔ ان میں سب سے بڑا فتنہ برپا کرنے والا مسیلمہ تھا، جسے ہم مسیلمہ کذاب کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس نے یمامہ میں اپنی حکومت قائم کر لی، ایک بہت بڑا گروہ اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی تمام سازشوں کا علم ہوا، تو آپ نے بے شمار مشکلات کے باوجود لشکر روانہ کیا کہ مسیلمہ کا مقابلہ کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کتنا قیمتی ہے کہ اس جنگ یمامہ میں تقریباً 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 700 حفاظ صحابہ کرام شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں تمام غزوات کے شہداء کی تعداد سے کہیں زیادہ تعداد، یعنی عقیدہ ختم نبوت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسیلمہ کذاب کا فتنہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد بھی مختلف ادوار میں ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب تک سلاطین اسلام کی حمیت موجود تھی، خود حاکم وقت ایسے فرد کی گردن زنی کا حکم دیتا، اور جب سلاطین اسلام کے بعد حکمرانی کمزور ہاتھوں میں آتی چلی گئی تو غیرت مند مسلمانوں نے اس فریضے کو انجام دیا، اور جب بھی کسی نے دعوی نبوت کیا اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا گیا، اور عقیدہ ختم نبوت کا ہر حال میں دفاع کیا گیا۔ بر صغیر کے اندر علماء اکرام کی قادیانیت کے خلاف جدوجہد کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، تو اس پر بھی آپ کچھ بیان کریں۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز یہاں اقتدار پہ مکمل طور پر قابض ہو گیا تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا جذبہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنا مشکل ہے،
اور اس نے بڑی جستجو کے بعد یہ راز پایا کہ مسلمانان بر صغیر بالعموم اور تمام دنیا کے مسلمان بالعموم اور مسلمانان بر صغیر بالخصوص اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے ایسے وابستہ ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں میں ایک جھوٹا نبی کھڑا کر دیا جائے تاکہ امت تقسیم ہو جائے. اور انہوں نے یہ کام جہانی مرزا غلام احمد قادیانی کو سونپا، جو مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے موضع قادیان کا رہائشی تھا. اس کا باپ انگریزوں کے یہاں نوکری کرتا تھا نچلے درجے کی. مرزا غلام احمد کو یہ کام سونپا گیا تو اس نے شروع میں اپنے آپ کو ایک مبلغ مجدد کہہ کر اپنا تعارف کروایا اور انگریز مکمل اس کی سپورٹ کرتے رہے. پھر اس نے اپنے آپ کو مہدی کہلوایا، مہدی موعود کہلوایا، پھر اپنے آپ کو مسیح کہلوایا اور آخرکار اس نے دعوی نبوت کر دیا. وہ ہیلے بہانے تراشتا رہا کہ میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، عکسی نبی ہوں، تشریحی نبی ہوں، لغوی نبی ہوں، اور مختلف فضولیات کرتا رہا. جب اس نے دعوی نبوت کیا تو تمام بر صغیر کے غیرت مند مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے. بالخصوص مسلمان اکابرین نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا جھوٹا ہے. سب سے پہلا فتوی کفر جو مرزا کے خلاف دیا وہ علامہ غلام دستگیر قصوری نے دیا، اور مرزا کو چیلنج کرنے والوں میں حضرت پیر مہر علی شاہ آف گولڑا شریف، پیر جماعت علی شاہ اور دیگر اکابرین موجود تھے. مرزا کے خلاف فتویٰ دینے والوں میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا اور ان کے فرزند بھی شامل تھے. اس طرح بر صغیر میں قادیانیت کے خلاف ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی. سر 1953 کی جو ختم نبوت کی تحریک تھی اس میں علماء کرام کو جیل کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑی، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. قادیانی فتنہ پنپتا رہا اور مرزا دنیا سے چلا گیا. بڑی عبرتناک موت اس کی واقع ہوئی. لیکن چونکہ انگریزوں نے قادیانیت کو سپورٹ کی تھی اس لیے پاکستان بنا تو انہوں نے سازش کے تحت ایک قادیانی ظفر اللہ کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنا دیا، اور اس ظفر اللہ نے پورے پاکستان میں قادیانیت کو مستحکم کرنے کے لیے اہم اداروں میں قادیانیوں کو عہدے دیے. پاکستان بننے کے 6 سال بعد ہی علماء نے یہ دیکھا کہ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا تھا اس میں قادیانی اثر و نفوذ بڑھتا جا رہا ہے. لہٰذا غازی کشمیر، مجاہد کشمیر علامہ ابو الحسنات محمد احمد قادری کی سربراہی میں 1953 میں پاکستان میں ایک عظیم الشان تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا، جس کا مرکز لاہور کی مسجد وزیر خان تھی. اور اس تحریک میں ایک موقع ایسا آیا جب مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ اور علامہ خلیل احمد قادری کو تحریک چلانے کی پاداش میں سزائے موت دینے کا اعلان کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ مولانا مودودی کو بھی ایک کتابچہ ختم نبوت کے حوالے سے لکھنے کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی. اسی دوران ملک کے مختلف حصوں میں مختلف علماء کرام نے تحریک کو بہت تیزی کے ساتھ فعال کیا. کراچی میں علامہ عبدالحامد بدایونی کے ساتھ ساتھ اس وقت جواں سال علامہ شاہ احمد نورانی بھی پیش تھے، اور جتنی کمیٹیاں اس تحریک کے سلسلے میں بنیں اس میں ان کا نام سر فہرست ہوا کرتا تھا. تحریک زوروں پر تھی لیکن حکومت بیرونی دباؤ سے گھبرا گئی. ہزاروں عاشقان رسولوں کے سینے چھلنی کر دیے گئے اور لاکھوں کو قید کر دیا گیا، اور 1953 کی تحریک کو حکومت نے بالجبر سبوتاژ کر دیا. سر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا 1953 میں، اور یہ 1953 سے کے بعد 1974 آ جاتا ہے اور یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے. اس کے محرک کون تھے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے، اور اس کا پس منظر کیا تھا 1974 کی ختم نبوت کی تحریک کا؟ اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ 1971 کے انتخابات میں اس شہر کراچی سے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری
جیسے اکابرین قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، اور اسی طرح جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر حیدرآباد سے علامہ محمد علی رضوی منتخب ہوئے۔ جب قومی اسمبلی کا 1972 میں اجلاس ہوا تو اپنے پہلے خطاب میں علامہ شاہ احمد نورانی نے کہا کہ پاکستان دو لخت ہو چکا، اب باقی پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ قادیانیوں کو کافر آئین میں قرار دیا جائے۔ اور پھر 1974 میں ایک موقع ایسا آیا جب قادیانیوں کی بدماشی کی وجہ سے طلبہ کا ایک گروہ جا رہا تھا بذریعہ ریل، جب یہ ربہ اسٹیشن پہ پہنچا تو کچھ قادیانی نوجوان لٹریچر بانٹنے کے لیے آ گئے۔ مسلمانوں نے جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو ان کی آپس میں مدبھیڑ ہوئی، اور جب وہ طلبہ واپس آ رہے تھے تو چونکہ ربہ ریلوے اسٹیشن کا جو انچارج تھا، جو اسٹیشن ماسٹر تھا، وہ ایک قادیانی تھا، اس نے ٹرین باقاعدہ رکوا کے منظم انداز میں قادیانی نوجوانوں کو مطلع کیا، اور وہ آئے اور انہوں نے نوجوانوں کو بہت مارا، مسلمان نوجوانوں کو بہت تکلیف پہنچائی۔ جب یہ اطلاع وہاں سے فیصل آباد اور پورے ملک میں پھیلی تو ایک بار پھر تحریک ختم نبوت فعال ہو گئی، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب قادیانیت کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ 30 جون 1974 کو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے اپنے رفقا کے ساتھ قومی اسمبلی میں یہ قرارداد جمع کروائی کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی بھی دعوی نبوت کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی تمام ذریت، وہ چاہے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہوں یا لاہوری، وہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس تحریک پر جب بحث کا آغاز ہوا تو قادیانیوں کے دونوں گروہ احمدیوں اور لاہوریوں کو اپنا موقف پیش کرنے کی پوری اجازت دی گئی۔ پوری قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی میں تشکیل کر دیا گیا، ان کیمرہ اجلاس ہوا کرتے تھے، اور کئی دن کے بحث مباحثے کے بعد علماء کرام کی کاوشوں سے قومی اسمبلی اس فیصلے پر پہنچی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی تمام ذریت دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور 7 ستمبر 1974 ہماری تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو متفقہ طور پہ منظور کیا اور آئین میں ترمیم کی سفارش کی، اور اسی دن شام کو سینٹ کا خصوصی اجلاس ہوا اور یہ قرارداد وہاں بھی منظور کر کے آئین کا حصہ بنا دی گئی۔ میں اس موقع پہ عرض کروں کہ شاید بہت جلدی میں بیان کرنے سے یہ بہت آسان سی تحریک لگ رہی ہو، ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ آسیہ ملعونہ کو سزا دلوانے کے لیے پورے پاکستان میں تحریک چلی، غازی ممتاز قادری پھانسی کے تختے پہ جھول گئے، ہزاروں لوگ قید و بند کی صعوبتیں اٹھانے کے باوجود ایک گستاخ عورت کو سزا نہیں دلوا سکے۔ جس ملک میں ایک گستاخ کو سزا دلوانا مشکل ہو، اس ملک میں ایک ایسے موقع پر جبکہ سوشلزم کے نعرے پر موجود ہونے والی حکومت موجود ہو، کتنا مشکل تھا یہ کام۔ یہ صرف اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب کا کرم اور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کی فہم و فراست، ان کے رفقا، ان کا ساتھ دینے والے علماء کی حکمت، تحریک چلانے والوں کا خلوص تھا کہ ایک اتنا بڑا فیصلہ کروا لیا گیا جو ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ہم یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب کی شکست ہوئی، اور انہی کے فرزند ان کی 38ویں نسل میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی۔ 1974 کے بعد قادیانیوں کے خلاف اس ملک میں جو قانون سازی ہوئی وہ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ سانپ بڑا زہریلا ہوتا ہے، لیکن اگر سانپ کو مارا جائے اور بچ نکلے تو پہلے سانپ سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ قادیانی اپنی سازشوں سے باز نہ آئے اور انہوں نے مختلف حیل و بہانوں سے مسلمانوں کو ورغلانا شروع رکھا، اپنی مہم چلاتے رہے۔ اس کے بعد پاکستان میں 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ کیا گیا، جس کی روح سے قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ اسلام کی تمام اصطلاحات جو اسلام کے لیے مختص ہیں، مسلمانوں کے لیے مختص ہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتے، اور دیگر بعض ایسی پابندیاں ان پر لگائی گئیں جس سے قادیانیت پر ضرب پڑی۔ لیکن ان تمام پابندیوں کے باوجود چونکہ انہیں یورپ سے مسلسل ایڈ ملتی ہے،
مغرب ان کی سپورٹ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں، اور اکثر مواقع پہ پاکستان اور پاکستانی مسلمانوں کے خلاف سازش سے باز نہیں آتے۔ ہمیں چوکنا رہنا ہوگا، بلکہ آج کل جو پاکستان میں سیلاب کی تباہی ہے، تو یاد رکھیے کہ مشرقی پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا، اس سیلاب کے لیے جب یہاں سے امداد روانہ کی گئی تو اس وقت کے ایک بہت بڑے ذمہ دار قادیانی مرزا ایم احمد نے اس ایڈ کو مشرقی پاکستان نہیں جانے دیا، وہاں اختلافات پیدا ہوئے اور مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا۔ تو قادیانی اب بھی سازشیں کرتے ہیں۔ جب آپ کو کہیں منشیات کی زیادہ ریل پیل دکھائی دے تو سمجھ جائیں کہ قادیانی گروہ یہ تمام کام کر رہا ہے۔ وہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ہمیں قادیانیوں کی سازشوں پہ نگاہ رکھنی ہوگی۔